آج ہم پھر سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کوڈ 828 شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کوڈ کے 3 یونٹ ڈسکس کیے ہوئے ہیں جو کہ اس ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم یونٹ 4 شروع کریں گے اور یونٹ 4 کا ٹائٹل ہے ہائر ایجوکیشن ان ڈیولپڈ کنٹریز۔ آپ کا جو الائڈ مٹیریل ہے، جو اسٹڈی گائیڈ ہے، اس میں جو ہمیں آؤٹ لائن دی گئی ہے اس یونٹ کی وہ یہ ہے۔ اس میں ہم ہائر ایجوکیشن یو ایس اے ڈسکس کریں گے، پھر یونائٹڈ کنگڈم کی کریں گے، پھر جاپان کی کریں گے، جرمنی، اور پھر آخر میں آسٹریلیا۔ ان 4-5 ڈیولپ کنٹریز کے ہم آؤٹ لائن دیکھیں گے، وہاں پہ ہائر ایجوکیشن کی کیا صورتحال ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا دار و مدار وہاں کے تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے طبقے کے اوپر ہے، اور جو ہائر ایجوکیشن ہے خاص طور پہ اس کو پراسپیرٹی، جو وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہے، ترقی ہے، اس کا پیوٹ سمجھا جاتا ہے۔ پورے اس ملک کی جو ہے تاریخ، اس کا اگر ہم مطالعہ کریں کہ جیسے جیسے جو وہاں پہ ہائر ایجوکیشن کی کوانٹٹی اور کوالٹی بہتر ہوتی گئی، اس ملک کی ترقی اسی حساب سے اس کے ساتھ اس کی پازیٹیو کو ریلیشن شپ رہا۔ So higher education is one of the main drivers of the evolution of a society. انفیکٹ اگر ہم دیکھیں کہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں اور ترقی پذیر ملک ہیں، ان کے درمیان میں ایک واضح جو فرق ہے وہ ہے کوالٹی اور کوانٹٹی۔ کوالٹی خاص طور پہ اس کی کوالٹی آف ہائر ایجوکیشن وہ ایک ڈومیننٹ رول پلے کرتی ہے۔ Investing in education is vital to ensuring prosperous and competitive social economic system. جیسے جیسے ہم ایجوکیشن میں اور اسپیشلی ہائر ایجوکیشن میں ہم انویسٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے ہورائزن جو ہے ترقی کے ان میں بڑھوتری کرتے جاتے ہیں، وہ پھیلاتے چلے جاتے ہیں، اور کیونکہ اس کے اوپر بیس کر کے ہماری نئی نئی ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، اور ہمارا سوشیو اکنامک سسٹم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ہائر ایجوکیشن has a high responsibility to society. They are in charge of preparing the professionals for the future. ملک کی جو ترقی کی جو باغ ڈور ہے انہی پروفیشنلز کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، جو ہم ہائر ایجوکیشن سے جن کو ہم نکال رہے ہوتے ہیں۔ It has been the way for decades. So there is no doubt about the effectiveness and importance of the role of universities. ہم دیکھتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن ان ڈیولپ کنٹریز از پلئنگ اے میجر رول ان دیئر سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ، اور اسی بات کو جو ہے وہ آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ OECD نے 2008 میں اس کی انڈورسمنٹ کی، اور انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ٹیرچری ایجوکیشن، جو ہائر ایجوکیشن کا ایک اور نام ہے، کنٹریبیوٹس ٹو سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ۔ When it comes to education, the difference between the developing and developed worlds remains stark. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فرق ہے ترقی کا ڈیولپنگ کنٹریز اور ڈیولپ کنٹریز میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں پھر سے میں کہوں گا جو ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے، جو ٹیکنیکل نو ہاؤ ظاہر ہے اکنامک ایجوکیشنل ریسرچ سے اور ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کی امپرومنٹ سے ہوتی ہے، وہ اس کا سبب بن رہی ہے یہ جو گلف ہے اس کا ڈیولپمنٹ کا between developed and developing countries. Those who get an education have higher incomes, have more opportunities in their lives, and tend to be healthier. یہ باقاعدہ سرویز نے ثابت بات کی ہے،
اور بظاہر یہ بات منطقی بھی لگتی ہے کہ جس کی جتنی زیادہ افرادی طاقت میں زیادہ ٹیکنیکل نو ہوگی، زیادہ ایجوکیشن ہوگی، اسی لیبر مارکیٹ میں ان افراد کی زیادہ مانگ ہوگی تو ان کی زیادہ سیلریز ہوں گی، فرینڈ بینیفٹس ہوں گے، اور ان کو بہتر سے بہتر زندگی میں مواقع ہوں گے، اور سوسائٹیز بینیفٹ ایز ویل. اور جب ظاہر ہے افراد جو ہے وہ بہتر ہوں گے، ان کی اکانومی بہتر، اکنامک کنڈیشن بہتر ہوگی، تو سوسائٹیز بھی بہتر ہوں گی. Societies with high rate of education completion have lower crime, better overall health and civic involvement. اور یہ کامن آبزرویشن کی بات ہے کہ جن جن ممالک میں ہائر ایجوکیشن کی کوالٹی بہتر ہے تو وہاں پہ اوپر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرائم ریٹ بھی کم ہے، اور اوور آل دیکھا جائے تو سٹینڈرڈ ان کا ہیلتھ کا بہتر ہے، جبکہ ڈیولپنگ کنٹریز میں تقریباً 40 سے 50% تک سٹینٹرڈ گروتھ ہے. اب ہم باری باری ایک ایک ملک کے ہائر ایجوکیشن سسٹم کا جائزہ لیتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں یو ایس اے سے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے. اس مختصر وقت میں ہم صرف آؤٹ لائن ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ ایک یونٹ کے اندر 5 ممالک کا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ایجوکیشن سسٹم کا کمپریہنسو طور پہ، ڈیٹیل طور پہ جائزہ لینا ممکن نہیں ہے. سو ہم صرف آؤٹ لائن فارم میں ہم ذکر کریں گے کہ اس ملک میں ہائر ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے. تو شروع ہوا ہے امریکہ سے. ہائر ایجوکیشن سسٹم ان یو ایس اے is characterized by variety of، ان کی بجائے از ہونا چاہیے، is characterized by variety of diversity, flexibility اور ٹرانسفر. یہ تین جو چیزیں ہیں یہ ہال مارک ہیں، مین کریکٹرسٹکس ہیں جو امریکہ کا ہائر ایجوکیشن سسٹم ہے. ڈائیورسٹی سے کیا مراد ہے جی؟ ڈائیورسٹی سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ جو علم ہے اس کی انواع و اقسام، ہر قسم کی انواع و اقسام کی ہائر ایجوکیشن اویلیبل ہے. ون کین لرن اباؤٹ ڈفرنٹ فیلڈز ڈورنگ دا ایجوکیشن، اور یہ جو ڈائیورسٹی ہے اس میں brings in new ideas and experiences and people can learn from each other. اور اسی طریقے سے فلیکسیبلٹی ہے. فلیکسیبلٹی سے مراد ایجوکیشن سسٹم، ہائر ایجوکیشن سسٹم میں فلیکسیبلٹی کا مراد ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انکریز چوائس اویلیبل ہے، اور ایک سیکٹر سے دوسرے سیکٹر میں جو شفٹنگ ہے اور موومنٹ ہے اور اس میں آسانیاں ہیں، اور جو لرنرز کے سامنے ایک وائڈ ورائٹی ہے، ڈائیورسٹی آف نالج بھی ہے، اور ساتھ فلیکسیبلٹی بھی ہے کہ وہ موو اراؤنڈ کر سکتا ہے اور اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق، اپنی قابلیت کے مطابق، اپنے جو ہے جو افورڈیبلٹی کے مطابق وہ ہائر ایجوکیشن وہ حاصل کر سکتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ ٹرانسفر یعنی موبلٹی فرام ون پلیس ٹو اندر، ون انسٹیٹیوشن، لوور انسٹیٹیوشن ٹو ہائر ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن اس میں بھی پروگریشن ہے، اور لیٹرل طور پہ بھی اس میں جو ہے زیادہ مواقع ہیں اور زیادہ چانسز ہیں اور زیادہ اس میں صلاحیت ہے اس ہائر ایجوکیشن سسٹم میں جو پوٹینشیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آبزارو کرنے کی. اب ایجوکیشن سسٹم وہ تو ہم نے مین کریکٹرسٹکس بتائیں. اب اس کے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے تھوڑی سی اس میں ان ڈیپتھ اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم کے مختلف لیئرز کیا ہیں. Students in America are required to go to school between the ages of 6 and 18 in what are called grades, which run from first through 12th. یعنی یونیورسٹی لیول میں یا ہائر ایجوکیشن لیول میں انٹر کرنے سے پہلے سے 12 گریڈ تک
جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسکولوں میں جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پرائمری اینڈ ایلیمنٹری ایجوکیشن لاسٹ انٹل 5th گریڈ. ان 12 سالوں میں پہلے 5 سال جو ہے وہ پرائمری اور یا ایلیمنٹری ایجوکیشن رہتی ہے، اور مڈل اسکول اور جونیئر ہائی اسکول کورز 6th through 8th grade, followed by secondary education in 9th to 12th grade. تقریباً وہی جو ہمارا پاکستان میں سسٹم ہے اسی کے حساب سے جو ہے نا، اگر ہم اس کی کرونالوجیکل پیریڈ میں جائیں تو سیکنڈری ایجوکیشن کین کور بوتھ کالج, preparatory curriculum and vocational training and structure of US higher education system. اب 12ویں گریڈ کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ آفٹر 12th grade students have 2 options for post secondary education. ان میں سے ایک ہے vocational training جو typically a year or 2 designed for immediate employment in a trade, or higher education typically a 2 years associate's degree or 4 years bachelor degree in an academic program. Or for international students in British style education system, you may have had 13 years of education before entering post secondary studies. یعنی 1 سال تقریباً ایکسٹرا ان کو لگتا ہے اگر باہر والے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، اس میں وہ ایڈجسٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور بیسک وہ لیول وہ اچیو کرتے ہیں. Other countries may only have 11 years of pre-university studies. Typically for students enrolled in post-secondary education in United States, US colleges and universities require 12 years of education. ایوریج طور پہ جو امریکی ہے وہ اس کو تو 12 سال ہی لگتے ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو پورا اس کو پہلے سال سے 12ویں گریڈ تک آپ کو بتایا اس کی بریک اپ. اب جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہر سال امریکہ کا رخ کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے امریکہ ان کو ویلکم کرتا ہے، اور کافی ابزرویبلٹی ہے امریکہ کے جو ایجوکیشن سسٹم میں ہے. The US higher education arena contains a variety of not-for-profit associations that promote the professional development of people within the field of international higher education and work to expand awareness of issues related to it, including international students recruitment, international student admissions and retention, international student services, and comprehensive campus internationalization. امریکہ جو ایسا ایجوکیشن فرینڈلی کنٹری ہے جس میں باہر کے ممالک سے لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں، جن کو وہ امریکہ کا ایجوکیشن سسٹم ویلکم بھی کرتا ہے، اور جو آرگنائزیشنز ورک کر رہی ہیں، جو انسٹیٹیوشن کو چلا رہی ہیں، موسٹ آف دیم ایسی ہیں جو ناٹ فار پروفٹ یعنی نو پروفٹ نو لاس بیس کی بنیاد کے اوپر چل رہی ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہیں. ان میں سے ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ چونکہ ایک سپر پاور ہے اور اپنی ہیجمنی دنیا میں برقرار رکھنا چاہتا ہے، تو وہ اٹریکٹ کرتا ہے جو انٹلیکچوئلز ہیں آل اوور دا کنٹری، وہ وہاں امریکہ میں آ کے امریکہ کے سسٹم کو اسٹڈی کریں، اور وہاں پہ ان کی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی برین واش کر کے ان کو واپس ان کی کنٹریز میں واپس لانچ کر دیا جائے. اب جو یہ ہم نے نو پروفٹ نو لاس والی جو ایسوسیشنز اور انسٹیٹیوشن کی بات کی ہے، ان میں ان کے کچھ کے نام یہاں پہ مینشن کیے جا رہے ہیں. امریکن کونسل آف ایجوکیشن، American Association of Collegiate Registrars and Admission Officers, the American Association of State Colleges and Universities, the American Association of Community Colleges, the National Association for College Admission Counseling,
or Association of International Educators, the National Association of Graduate Admission Professionals, or the Overseas Association for College Admission Councils. अब ये थोड़ा सा हमने आपको आउटलाइन फॉर्म में स्ट्रक्चर बताया यूएसए में हायर एजुकेशन का। अब तकरीबन इन्हीं लाइंस के ऊपर हम स्टडी करते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में क्या सूरत हाल है हायर एजुकेशन की। The United Kingdom education system is worldwide reputed for its high quality and standards. हम सब जानते हैं जो अमेरिका की यूनिवर्सिटियां आज से 200 साल पहले भी उनका नाम था, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वगैरह, और लोग कई 100 सालों से जो है वो रुख कर रहे हैं बरतानिया का हायर एजुकेशन के लिए। In general, the British higher education system has 5 stages of education: early years, primary years, secondary years, further education and higher education. ये अमेरिका, ये यूनाइटेड किंगडम में ये लेयर्स हैं। वो आपने देखा था 1 से 12 अमेरिका में कि 1 से 12 साल तक थ्रेश होल्ड था, उसके बाद जो हायर एजुकेशन शुरू होती थी। यहाँ यूनाइटेड किंगडम में ब्रेकअप ये 5 लेयर ब्रेकअप है। ब्रिटन्स एंटर द एजुकेशन सिस्टम एट द एज ऑफ 3, ये जो प्री स्कूलिंग वाला सिलसिला शुरू हो जाता है वहाँ पे, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन वगैरह, एंड अप टू 16 आर ओब्लाइज्ड टू अटेंड स्कूल। 16 साल की उम्र तक वो स्कूलिंग करते हैं और जो कि कंपलसरी एजुकेशन होती है, वाइल आफ्टरवर्ड्स इज अपॉन देयर चॉइस। इसके बाद कोई पढ़ना चाहे ना पढ़ना चाहे, कितना पढ़ना चाहे, ये उसके ऊपर उसका दारोमदार होता है। और कंपलसरी एजुकेशन इन यूके जो इसके जो की स्टेज 1 है, इसमें दिस स्टेज इंक्लूड्स pupils एट द प्राइमरी स्कूल एज्ड 5 to 7 years। अब मजीद ब्रेकअप इसका हम दे रहे हैं आपको, इसके डिटेल दे रहे हैं। बेसिकली ड्यूरिंग द की स्टेज 1, kids are introduced to some of the most basic knowledge on subjects like English language, mathematics, history, physical education, geography, history and music. और फिर during the first year of this stage, the structure of the curriculum contains the phonics screening, a short assessment of kids' ability to decode and understand phonics properly. Typically, the students will speak loudly to his teachers a list of 40 words. ये phonetics जो है ना, उसकी फोनेम्स होती हैं, बेसिक साउंड्स, और फिर उसमें जो है ना जो लैंग्वेज की स्टडी है वो शुरू करते हैं इंट्रोड्यूस कराने में फोनेम्स। उसके बाद जो है ना एट द एंड ऑफ दिस स्टेज these pupil will sit for an examination aiming to measure their development in English, math and science. अब की 2 जो है की स्टेज 2, ये है 7 से 11 साल की उम्र के दरमियान में, और द pupils will be in the second key stage of the compulsory education. Now the curriculum aims to move them further in gaining a bit more knowledge on core subjects, or at the end of this stage they will be tested in the following subject: English reading, English grammar, punctuation and spelling, or mathematics or science. ये 7 और 11 साल के दरमियान के जो स्टूडेंट्स हैं, और इसको नाम देते हैं वो की स्टेज 2। अब की स्टेज 3 के ऊपर pupil aged 11 to 14 are in the third stage of compulsory education. To a certain degree, this period of their education is very important because only a few years later they will sit for GCSE national qualification. The curriculum during this stage of education will also contain new subjects at which students are supposed to get some basic knowledge before moving any further in the upcoming stage.
اور پھر the subjects learned in key stage 3 are English, mathematics, science, history, geography, art and design, music, physical education, modern foreign language, design and technology and computing. اور اب ہم بات کرتے ہیں کی اسٹیج 4 کی. دی فائنل اسٹیج آف کمپلسری ایجوکیشن، جیسے ہم نے پہلے والی سلائیڈ میں ذکر کیا تھا، 16 سال تک کی عمر تک یہ ان کی کمپلسری ایجوکیشن چلتی ہے. دی فائنل اسٹیج آف دا کمپلسری ایجوکیشن، دا کی اسٹیج 4 لاسٹ فرام دا ایج آف 14 to 16. اور اس میں کیا ہوتا ہے، دس از دا موسٹ کامن پیریڈ آف ٹائم فار اسٹوڈنٹس ٹو انڈرٹیک دا نیشنل اسیسمنٹ ٹیسٹ that will lead them to take a GCSE or other national qualification. These are the core subjects taught at the key stage 4. اس میں انگلش ہے، میتھمیٹکس ہے، سائنس ہے. اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں یو کے کا ایجوکیشن سسٹم، اور اس میں لیول آف کورسز based on the actual education regulation in the UK education system. The higher education comprises these level of courses. اور جو کمپلسری لیول کو اب ہم ڈسکس کر چکے، اب ہم آتے ہیں ہائر ایجوکیشن. اس میں جو ہے جو بریک اپ ہے وہ کچھ اس طرح ہے: پوسٹ گریجویٹ کورسز دیٹ لیڈ ٹو اے ڈاکٹریٹ، اے ماسٹر ڈگری، post graduate diplomas, post graduate certificates of education and professional degrees. Or to enter this level it is usually required to have a first degree، یعنی بیچولر ہونا ضروری ہے. اور اب یہ انگلینڈ کا سسٹم تھا. اب ہم تیسرا جو ڈیولپڈ کنٹری جس کا سسٹم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے جاپان. اب جاپان میں لائک ادر ڈیولپڈ کنٹریز، دا بیسک ریکوائرمنٹ ٹو بی ایلیجیبل ٹو انٹر ہائر ایجوکیشن جاپان از 12 ایئر آف ایجوکیشن. یہاں بھی ہمارے ملک کی طرح آپ ہائر ایجوکیشن میں انٹر ہوتے ہو 12 سال کے بعد. اسٹوڈنٹس فرام کنٹریز دیٹ ڈو ناٹ یٹ ہیو اے 12 ایئرز ایجوکیشن سسٹم کین اٹینڈ ون آف دا ایکریڈیٹڈ لینگویجز اسکولز وچ آفر پری کالج کورسز. باہر کے ملکوں کے سے کوئی آنا چاہے تو پہلے وہ اس میں جو یہ کورس کرے گا. اس کے بعد براڈلی اسپیکنگ دیر آر 3 ٹائپس آف ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن. یہاں پہ 3 لیڈر والا سسٹم ہے، 3 سیڑھیاں ہیں. پہلی سیڑھی کو وہ کہتے ہیں سیمنن گیکو از اینی اسپیشلسٹ اسکول. یہ مائنڈ یو یہ یونیورسٹی لیول کی جو ہے نا بریک اپ ہے. دوسرا ہے شارٹ ٹرم یونیورسٹی، اور تیسرا ہے مین یونیورسٹیز. اب ہم تھوڑا تھوڑا ہر ایک کے بارے میں دیکھتے ہیں. پہلے والا جو ہے اسپیشلسٹ اسکول دیٹ آفر 2 ایئر کورسز. دیز کورسز آر ٹپیکلی ووکیشنل، جیسے ہیئر ڈریسنگ کا ہے، فیشن کا ہے، کیئرنگ وغیرہ کا ہے. although there are schools that offer more generalist courses such as business, Semengako are much easier to enter than universities, and many accept students on the basis of submission materials alone. Some are also willing to consider students who have no graduated from high school and so would not be eligible to enter universities and specialist schools. اب شارٹ ٹرم یونیورسٹیز جو دوسری کیٹیگری ہے اس کے حوالے سے، شارٹ ٹرم یونیورسٹیز آر سملر ٹو اسپیشلسٹ اسکولز. 2 سالہ کورس ہے بٹ لیس ووکیشنلی فوکسڈ. Like universities, students will be required to study other subjects outside of their chosen one. There are around 400 short-term universities in Japan, and terms of cost, they are slightly more expensive than جو بیسک والا ہے سیمنون گیکو. اب جو تیسری لیڈر ہے جاپان میں اس کو کہتے ہیں مین یونیورسٹیز، اور اس میں موسٹ اسٹوڈنٹس انٹر ہائر ایجوکیشن will opt to go to university. As you might expect for entry to major corporations and international companies, a degree from a respected university is must. There are around 800 universities in Japan,
and they can be further broken into 3 years national, public and private. ये 3 किस्म की मजीद यूनिवर्सिटी को हम किस्मों में बांट सकते हैं जो 800 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब जापान के ही हायर एजुकेशन सिस्टम के हवाले से थोड़ी सी और स्टैटिस्टिक्स। देयर इज़ अ टोटल ऑफ 783 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हायर एजुकेशन इन जापान, 86 national university, 92 local universities, and 605 private universities. There are 372 colleges in Japan, 22 of which are local and 350 are private. Or the total number of technical colleges in Japan is 57, जिसमें 51 national, 3 local और 3 private. अब हम कुछ जर्मनी की हायर एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। Germany is a federal country. Germany higher education sector is regulated partly at federal but predominantly at state level. In Germany, higher education are offered at 3 types of higher education institution. और इन 3 किस्मों में जो नंबर 1 हम यूनिवर्सिटीज़ को लेते हैं, these institutions offer the whole range of academic disciplines. In the German tradition, universities focus on the basic research, so that the advanced stages of study have mainly theoretical orientation and research oriented components. और फिर universities of applied sciences, these institutions concentrate their study programs in engineering and other technical disciplines, business related studies, social work and design areas. The common mission of applied research and development implies a distinct application oriented focus and professional character of studies, which include integrated and supervised work assignment in industry, enterprises and other relevant institutions. जो दूसरी किस्म है यूनिवर्सिटीज़ ऑफ आर्ट एंड म्यूज़िक, ये जर्मनी की हम बात कर रहे हैं। These institutions offer studies for artistic careers in fine arts, performing arts and music in such fields as directing, producing, writing in theater, film and other media, and in a variety of design areas or architecture, media and communication. और अभी हम जो है वो लास्ट जो कंट्री डेवलप कंट्री है जिसकी हम हायर एजुकेशन सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑस्ट्रेलिया। University is the highest level of education in Australia. Australia has 39 universities, 7 government funded public universities and 2 private universities. So ज़्यादा जो है वो सरकारी अदारे हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी हैं। Students can attend on-campus bachelor degrees or postgraduate courses, जिसमें including certificate, postgraduate, diploma, master and doctoral programs, और फिर vocational courses focus on practical skills and industry training. Vocational training courses are offered in government-funded institutions including TAFE, technical and further education, and other private institutions. Many colleges offer schools credit towards courses और यानी कि क्रेडिट भी की फैसिलिटी भी स्टूडेंट को मुहैया की जाती है। और एकेडमिक ईयर the Australian secondary or high school system starts each year in late January and early February, while vocational and university students start at the end of February, early March. ये कैलेंडर ईयर है जी उनका एकेडमिक ईयर जो है। Most high schools have 3 or 4 terms. Universities and vocational colleges have 2 semesters. Exams are held at the end of this each semester, June में या नवंबर में, with 2 to 4 weeks break between 2 semesters and a longer break over the summer from November, December to February. In some instances, you may be able to choose a course that offers a summer program, which means you can do a 3rd semester in the year. That is all जी।